خاجہ صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہری بات ہے آپ کی جو فکر ہے یہ پبلک کے سامنے تو آئی ہے پبلک میڈیا کے ذریعے، اور اس میں 2000 سے لے کر 2010 تک کا جو عرصہ ہے اس میں ایک تواتر سے آپ مختلف چینلز پہ بھی آتے رہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ دور تھا کہ جس میں مثال کے طور پہ پاکستان میں انلائٹنڈ ماڈریشن، پاکستان کے اندر روشن خیالی کی جو ایک پوری تحریک ہے ریاست کی سطح پہ وہ پروان چڑھ رہی تھی، جنرل مشرف کا دور تھا۔ تو اسی دور کے اندر یہ پوری آپ کی جو بات، آپ کی جو فکر ہے وہ لوگوں تک بھی پہنچی۔ تو سوال لوگ جو اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو کام ریاست کہہ رہی تھی وہی آواز میں غامدی صاحب نے بھی آواز ملائی، وہ چینل جو عام طور پہ ہمارے ریاستی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں ان سب پہ پروگرامز بھی شروع ہو گئے۔ تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بات تو چلیں آپ کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن اسی دور میں سب کچھ ہوا کہ جب ریاست کی ایما یہی تھی کہ یہ کچھ سامنے آئے لوگوں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ تعلق، تو اسی دور میں یہ بحثیں بھی ہو رہی ہیں، حضور آرڈیننس کی بھی ہو رہی ہیں، اور یہ روشن خیالی اور تعلیم اور مدارس کے اوپر تنقید۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے جو بھی افکار ہوں پیور ہوں، لیکن کہیں باہر سے ان کو قبولیت مل رہی ہے، تو آپ نے بھی اس کو ایک اچھا موقع سمجھا ہو، بھئی اگر اچھی بات ہے پھیلائی جا سکتی ہے تو کیوں نہ پھیلائیں؟ 7 جولائی 1971 کو میں نے پہلا درس قرآن دیا تھا۔ وہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے، یعنی ایک ہمارے ہاں بلال گنج میں پیر صاحب ہوتے تھے، مولانا طاہر۔ میں اپنے کالج کے زمانے میں ان کی مجلس میں جا بیٹھتا تھا۔ دلی کی اردو بولتے تھے، بہت اچھی زبان، اور زبان اس کے اسالیب سے میری دلچسپی رہی ہے۔ وہاں بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کے کچھ اس زمانے میں جیسے طالب علم ہوتے ہیں انقلابی منصوبے ہی بناتے رہتے تھے۔ میں، میرے عزیز دوست ساجد علی صاحب، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ایک وکیل صاحب اسی مجلس میں ملے اور انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ تم لوگوں نے باتیں بہت اچھی کی ہیں، کبھی ہماری مجلس میں آئے ہو، ہم ایک جگہ بیٹھ کر شام کے وقت گفتگو کرتے ہیں۔ ہم لوگ چلے گئے۔ وہاں پر محمد انور صاحب ایک وکیل تھے، ان کی بیٹھک تھی، وہاں 2 4 5 10 لوگ جمع ہو گئے، کچھ بات ہوتی رہی، کچھ سوالات کر لیے انہوں نے، جس طرح کہ ہم اس زمانے میں منصوبے رکھتے تھے ہم نے بھی اس کا ذکر کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن تم لوگوں کی باتوں میں بڑی اپیل ہے۔ ہم بالکل نوجوان تھے، کالج میں پڑھتے تھے اس وقت۔ تم لوگوں کی باتوں میں بڑی اپیل ہے، تو کیا یہ موضوع نہیں ہوگا کہ اتوار کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے؟ اس زمانے میں بھی اتوار ہی کو چھٹی ہوتی تھی، بعد میں پھر جمعہ کی چھٹی ہو گئی، تو صبح تم لوگ آ جاؤ، تو ذرا زیادہ بڑی مجلس میں یہ بات ہوگی۔ اس سے پہلے میری زندگی بالکل ایک طالب علم کی زندگی تھی۔ میں جب گیا تو ایک بیٹھک میں کوئی 25 30 35 لوگ جمع تھے، اور اسی طرح ایک تپائی رکھی تھی جس پر قرآن مجید تھا، اور ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب میرا نام لے کے وہ درس قرآن دیں گے۔ میری پبلک لائف کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ تو یہ درس قرآن ایسے شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد جان محمد حضوری کی مسجد میں ہر ہفتے یہ نشست ہوتی رہی۔ میرا معمول رہا، اور برسوں یہ معمول رہا، یعنی جو جولائی 1971 سے، کہ ہر ہفتے ایک مجلس ایسی ہوتی۔ اس وقت یہی ذریعہ تھا اپنی بات پہنچانے کا۔ پھر ظاہر ہے کچھ لکھنا شروع کر دیا، کچھ رسالے نکالے، اور چیزیں بھی ہوئیں۔ یہ جو میڈیا کا معاملہ ہوا تو آپ پورے ملک میں جا کے تحقیق کر لیں، کبھی میری طرف سے کوئی تحریک ہوئی، کبھی میں نے کسی جگہ کوئی پروگرام کرنے کی کوشش کی، کچھ بھی نہیں، بلکہ اصرار ہوتا رہا اور میں اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ پھر کچھ دوستوں نے توجہ دلائی کہ اپنی بات تو پہنچانی چاہیے، اس میں کیا معنی ہے، تو میں نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ جب یہ پیشکش میں نے قبول کر لی تو پھر بھی اصرار کیا کہ ہفتے میں بس ایک مجلس۔ اب بھی یہی ہوتا ہے، یعنی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹیلی ویژن پر ایک ہی پروگرام ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ دور گزر گیا، اس کے بعد سیاستدانوں کی حکومتیں آ گئیں، اس وقت بھی ایک حکومت چل رہی ہے، تو پھر تو یہ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر کسی بات میں اس کی اپنی ذات میں وزن نہیں ہے تو وہ کیسے ٹھہرے گی؟ کون سنے گا اس کو؟ وہی بات سنی جاتی ہے جس کو لوگ کسی نہ کسی درجے میں قابل اعتنا سمجھتے ہیں۔ تو اگر لوگوں کو اس میں کچھ حاصل ہو رہا ہے تو وہ سننے کا اہتمام بھی کریں گے۔ کون سا چینل ہے کمرشل چینل کہ جو یہ خیال کر کے ہی بس بات کرتا رہے گا کہ سنتا تو کوئی نہیں ہے لیکن ہم یہ پروگرام نشر کرتے رہیں گے؟ تو 4 لوگ سنتے ہوں گے نا، بس تو مجھے انہی کو بات سنانی ہے۔ باقی یہ تحقیق کے موضوع ہیں، لوگ کرتے رہیں،
انشاءاللہ جس طرح قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وہ خائب و خاسر ہو کے نگاہ واپس لوٹ آئے گی، انہیں بھی ایک دن اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے ان سب چیزوں سے بالکل بے نیاز زندگی بسر کی ہے، کوئی قرب و جوار میں بھی ایسی کوئی چیز تلاش نہیں کر سکتا، اپنا کام اپنے طریقے پر اپنی شان کے ساتھ کیا ہے، آج بھی کر رہا ہوں۔